السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ تہذیب کے ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ جو زمین کے نیچے ہوتی ہے، اسے ہم کھنڈرات کے نام سے پکارتے ہیں، اور ایک وہ جو کھنڈرات میں سے نکال لی جاتی ہے اور اسے کسی عجائب گھر میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، تاکہ ایک تو وہ امتداد زمانہ کے ہاتھوں محفوظ رہے، اور دوسرا یہ کہ انسان آ کر دیکھ سکے کہ ہمارا کل کیسا تھا۔ کھنڈرات میں آپ کو اینٹیں ملیں گی، دیواریں ملیں گی، وہ چیزیں ملیں گی جن چیزوں کو وہ لوگ کبھی استعمال کیا کرتے تھے، جیسے نالیاں ہیں، گھر ہیں، ان کے جو اسٹوپاز بنے ہوئے ہیں وہ ہیں، لیکن ان میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں انہیں وہاں نہیں چھوڑا جا سکتا، انہیں ایک عجائب گھر میں محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے سبق رہیں، ہمارے لیے عبرت کا نشان رہیں، ہمیں بتائیں کہ ہم ماضی میں اپنا سفر کیسے کیسے انجام دے کر آئے ہیں۔ میں یہی اسی سفر کی کہانی سنانے کے لیے آپ کو ہڑپا کے اس میوزیم میں لایا ہوں، جہاں نہ صرف ہڑپا سے نکلنے والی چیزیں محفوظ ہیں بلکہ موہنجو داڑو اور ٹیکسلا اور مہر گڑھ سے نکلنے والی چیزیں بھی یہاں محفوظ کی گئی ہیں۔ بہت خوبصورت عمارت بنی ہے، بہت اس کی مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یہ نہ صرف رنگین ہے بلکہ روشن عمارت ہے، اور محکمہ آثار قدیمہ پنجاب نے اسے خوب سجایا ہے۔ یہاں کے کیوریٹر جو اسد نواز چیف صاحب ہیں، وہ بھی اس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان کی دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ یہ عجائب گھر صبح سے شام تک لوگوں کے لیے کھلا ہے، لوگ یہاں آتے ہیں، اپنا ماضی دیکھتے ہیں اور ان کی کہانیاں سنتے ہیں۔ آئیے میں بھی آپ کو عجائب گھر کی سیر کراتا ہوں۔ یہ میرے پیچھے ایک ہڑپائی باشندہ ہے جو گندم کوٹ رہا ہے۔ عکاسی یہ کی گئی ہے کہ نیچے گندم کے خوشے ہیں، اس کے ساتھ جو اوکھلی آپ کہہ سکتے ہیں اسے بڑی، اور یہ اس کا وہ ایک تصوراتی لباس ہے جس کا جیسے وہ آج سے کوئی 3,500 یا 4,000 سال پہلے پہنا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو اپنے بلاگ میں دکھایا تھا کہ اینٹوں کے چبوترے بنے ہوئے تھے، اسے اسی چبوترے پر کھڑا کیا گیا ہے اور درمیان میں اوکھلی بنائی گئی ہے تاکہ اس منظر کی صحیح عکاسی کی جا سکے۔ ولاگنگ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے ایک طویل سفر طے کیا ہے جس میں حالات کی سختیاں، موسموں کی شدتیں اور طویل فاصلوں کا سفر بھی شامل ہے۔ میں نے اپنے ناظرین سے کبھی کچھ نہیں مانگا بلکہ انہیں ایسی معلومات دی ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر ان کے کام آ سکتی ہیں، اور اب میں اپنے ناظرین سے تعاون کا طلبکار ہوں۔ مجھے ولاگنگ کا یہ سفر جاری رکھنے کے لیے آپ کی مالی اعانت کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے بیرون ملک ناظرین ہیں ان کے لیے 2 اکاؤنٹ نمبر دیے ہیں، ایک اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا ہے اور ایک بینک الفلاح کا ہے، اور جو پاکستان کے ناظرین ہیں ان کے لیے میں نے ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ نمبر اور اپنا فون نمبر بھی درج کیا ہے۔ جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے آپ مجھ سے مالی تعاون کریں تاکہ میں یہ سفر جاری رکھ سکوں۔ جو میں نے کام شروع کیا ہے اپنے ورثے کو نئی نسل تک پہنچانے کا اور انہیں معلومات دینے کا، میں چاہتا ہوں کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے میں اس سفر کو جاری رکھنا چاہتا ہوں، لہذا درخواست کرتا ہوں کہ جس حد تک ممکن ہو میری مدد کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی برانڈ کی تشہیر ہے، کوئی اسپانسرشپ ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے بعض ناظرین نے تبصروں میں لکھا ہے کہ جی میں چندہ مانگنے لگ گیا ہوں یا میں بھکاری بن گیا ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ اس سفر کے اخراجات ہیں جو میں کسی نہ کسی طور پر پورے کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ مجھے کچھ نہ دیں، صرف میرے لیے دعا کر دیں، میرے لیے دعائیں ہی کافی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ چونکہ دعائیں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں، یہ اس زندگی میں میرے کام آئیں گی اور میری اگلی زندگی میں بھی یعنی آخرت کے بعد بھی میرے کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ طنز نہ کریں، تبصرے نہ کریں، مدد کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ کم از کم دعا کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہڑپا میوزیم کی ابتدا ایک عارضی عجائب گھر کی شکل میں 1926 میں ہوئی تھی، جب اس کی موجودہ عمارت کی تعمیر 1967 میں مکمل کی گئی تھی، جس میں نوادرات کی نمائش کے لیے 2 گیلریوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس عجائب گھر میں 2016 کے بعد ایک گیلری کا مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ ہڑپا کی کھدائیوں سے ملنے والے نوادرات کی نمائش اس عجائب گھر میں اس انداز میں کی گئی ہے کہ دیکھنے والا سیاح اس ہزاروں سال پرانے شہر کے باسیوں کے مذہبی عقائد، ہنر و حرفت، تجارت، زراعت اور ان کی سماجی زندگی سے متعلق معلومات حاصل کر سکے۔ ان نوادرات میں رسوماتی اشیاء، مہریں، ماتا دیوی کی مورتیاں، پتھر کے اوزار، تانبے اور کانسی کی اشیاء، پختہ مٹی کی بنی ہوئی انسانی اور حیوانی مورتیاں، سیب اور ہاتھی دانت کی اشیاء، اوزان، بچوں کے کھلونے، انسانی ڈھانچے اور ایک بڑی تعداد میں پختہ مٹی کے برتن شامل ہیں۔ اب کہا جا سکتا ہے کہ فی الوقت ہڑپا وادی سندھ کی تہذیب کا وہ واحد مقام ہے
جو ہمیں اس تہذیب کی 1500 سے 3500 سال قبل مسیح تک کی مکمل تاریخ فراہم کرتا ہے۔ ہم آئے ہیں ہڑپا میوزیم کے اندر اور دیوار پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ملیے ہڑپا سے دنیا کا قدیم ترین منظم شہر۔ میں ہڑپا ہوں، جسے آج آپ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ میں یہاں پچھلے 6000 سال سے آباد ہوں۔ میں وادی سندھ کی تہذیب کے تاج کے قیمتی موتیوں میں سے ایک تھا۔ جب دنیا ابھی بنیادی زراعت کا پتہ لگا رہی تھی، اس وقت میں ایک بہت بڑا شہری مرکز بن چکا تھا، جس میں تقریباً 20,000 لوگ رہتے تھے۔ میری گلیاں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت بنائی گئی تھی۔ میرا نکاسی یافتہ کا نظام اتنا ترقی یافتہ تھا کہ جدید شہر کے منصوبہ سازوں کو رشک آ جائے، اور میرے لوگ میسوپوٹیمیا سے لے کر چین تک ہر جگہ تجارت کرتے تھے۔ حقیقتاً مجھے جس چیز پر فخر ہے ان میں شہری منصوبہ بندی، معیاری اوزانوں، پیمائش کے پیمانے اور یہاں تک کہ پکی اینٹوں کو بنانے کا فن تھا۔ ہم نے بہت پہلے بڑے پیمانے پر اچھی پیداوار کی کھوج لگا لی تھی۔ میں صرف کھنڈرات اور مٹی کے برتنوں کے ٹکڑوں پر مشتمل نہیں ہوں، میں اس بات کا ثبوت ہوں کہ جنوبی ایشیا میں جب ایک اعلیٰ تہذیب پروان چڑھ رہی تھی تو اس کے بارے میں کسی نے لکھنے کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آئیے آپ کو ہڑپا میوزیم دکھاتے ہیں اندر سے۔ یہ وہ نادر و نایاب چیزیں ہیں جو کئی 100 سال تک زمین کے سینے میں دفن رہیں، اور بالآخر انسانوں نے اسے کھوج نکالا اور یہ پتہ چلا لیا کہ آج سے 4,500-5 ہزار سال پہلے انسان کیسے جیتا تھا، کیسے زندگی گزارتا تھا۔ یہ بہت خوبصورت میوزیم بنا ہوا ہے۔ یہ اس کی نئی عمارت ہے۔ پتھر کا زمانہ، پتھر کے بھدے اور کھردرے اوزار جنہیں راولپنڈی کے قریب دریائے سواں کی باغی موجوں نے اپنا رخ بدل کر تہ خاک سے سطح پر برآمد کیا، عہد عتیق انسان کی محنت اور کاریگری کا افسانہ دہراتے ہیں۔ ان اوزاروں کا زمانہ آج سے تقریباً 5 لاکھ سال پہلے کا ہے۔ لمبی دھار کے اوزار اور دستی کلہاڑے جنہیں ایک عام انسان کی نگاہ دریا کے دوسرے پتھروں سے مشکل ہی سے تمیز کر سکتی ہے، ماہرین آثار قدیمہ کے لیے یہ ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ ماضی کے قدیم ترین دور ہی میں انسان نے اپنی ذہنی فوقیت کا سکہ جما دیا تھا۔ یہ سنگ چکمک ہے، سنگ خارہ آپ جسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہاکڑا ویئر، ہاکڑا کے برتنوں کی نمائش کی گئی ہے۔ یہ ان کے جو جولری یا نیکلس وغیرہ یہ وہ ہیں۔ یہ ہڈی کے اوزار ہیں۔ مٹی کا بنا ہوا منقش پیالہ ہے، یہ مٹی کا پیالہ ہے، یہ بھی مٹی کا پیالہ، اور یہ اوپر ہڑپا کا ابتدائی زمانہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تہذیب کہاں تک پھیلی ہوئی تھی اور کتنے 100 مربع میل کا احاطہ کی ہوئی تھی۔ پھر یہ کوٹ ڈیجی آ جاتا ہے۔ کوٹ ڈیجی وادی سندھ کی تہذیب کا قدیم ترین قلعہ بند شہر ہے۔ اس قصبے کی باقیات خیرپور سے تقریباً 20 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس مقام پر ہونے والی کھدائیوں نے پاکستان کی تاریخ قبل از تاریخ میں مزید 300 سے 500 سال کا اضافہ کر دیا ہے۔ کوٹ ڈیجی کے باشندے مربوط اور منظم معاشرے کا حصہ تھے۔ انہوں نے اپنے گھر مٹی اور پتھر سے بنائے، پتھر کے باریک آلات تیار کیے اور شاندار مٹی کے برتن بنائے۔ مٹی کے برتنوں میں ہڑپا اور موہنجو داڑو کے لوگوں کی طرح رنگین پینٹ شدہ ڈیزائن تھے۔ یہاں کی خواتین بھی گلوبند ہار اور چوڑیوں وغیرہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرتی تھی، جبکہ بچے مٹی اور پتھر سے بنے کھلونے سے کھیلا کرتے تھے۔ یہ سامنے آپ کو یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ کوٹ ڈیجی کا کے کھلونے، ان کے زیورات، ان کے برتنوں کے نمونے، اور پھر یہ آمری آ گیا۔ آمری بھی سندھ کا ایک شہر ہے۔ یہ وہ سارے نوادرات ہیں جو آمری سے برآمد ہوئے ہیں۔ وادی سندھ کا مشہور قصبہ جو دریائے سندھ کے کنارے آباد تھا، اس کے کھنڈرات آج بھی موجودہ موہنجو داڑو اور حیدرآباد کے درمیان موجود ہیں۔ یہاں کھدائی کرنے سے پتہ چلا کہ اس کی قدامت موہنجو داڑو سے زیادہ ہے، اور غالباً یہ کوٹ ڈیجی کا ہم اثر تھا۔ یہاں کچے فرش اور مختلف سائز کے دروازوں پر مشتمل مستطیل مکانات کے آثار ملے ہیں۔ بعض مکانات کچی اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں برتنوں کے بہت سے نمونے، پتھر کے اوزار اور دیگر بہت سی چھوٹی چھوٹی اشیاء ملی ہیں۔ بعض پتھروں پر رنگین نقش و نگار ہیں۔ یہ برتن کمہار کے چاک کی مدد سے بنائے گئے تھے۔ ایک اور خوبصورت نمونہ یہ نل کلچر ہے۔ نل بلوچستان میں واقع ہے۔ مٹی کی برتنوں کی یہ مخصوص قسم ہے اور اسے نل ویئر کہا جاتا ہے۔ ان پکی مٹی کے برتنوں کی پیداوار کو جلدی اس کی تکنیکی خصوصیات کی وجہ سے منفرد تسلیم کیا گیا، جو اس خطے کے دیگر برتنوں سے مختلف تھی۔ منفرد شکلیں، رنگوں کا شاندار امتزاج، سجاوٹ کی نفاست نل کے مٹی کے برتنوں کو نمایاں کرتی ہیں۔ عام طور پر یہ باریک برتن پہیے کی مدد سے تیار کیے جاتے تھے، جن میں جیومیٹریکل ڈیزائن، پھولوں کے عناصر
مسلسل فریز، لوپ اور قلمی نقوش جیسے آرائشی ڈیزائن شامل تھے۔ یہ ضبط شدہ مواد ڈاکٹر مارک نے ہڑپا میوزیم کے کیوریٹر کے سپرد کیا تھا۔ یہ اس طرف موجوداڑو وادی سندھ کی تہذیب کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک ہے، جو تقریباً 2500 سے 1900 قبل مسیح تک پروان چڑھی۔ یہ تہذیب دریائے سندھ کے کناروں پر پھلی پھولی اور آج تک 400 سے زیادہ مقامات دریافت کیے چکے ہیں۔ ان میں ہڑپا اور موجوداڑو کو اس تہذیب کے دو بڑے شہری مراکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ممتاز آثار قدیمہ کی جگہ ہے جسے اس کی تاریخی ثقافت اور اہمیت کی وجہ سے یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ سامنے وہ اسٹوپا نظر آ رہا ہے جو موجوداڑو کی پہچان ہے۔ یہ سارے کے سارے موجوداڑو سے نکالی جانے والی اشیاء، ان کے ظروف، برتن، یہ ان کے کھلونے، اور پھر یہ آگے ہڑپا آ گیا۔ ہڑپا تہذیب 2600 سے 1900 قبل مسیح نے وسائل سے مالا مال علاقوں کو سندھ اور گھاگرا یعنی ہاکڑا دریا کی وادیوں اور اس کا آگے موجود شہری مراکز سے جوڑنے کے لیے ایک وسیع تجارتی نیٹ ورک قائم کیا۔ سامان کو دریاؤں کے ذریعے کشتیوں پر اور خشکی پر بیل گاڑیوں کے ذریعے منتقل کیا جاتا تھا۔ مہر اور مہریں تجارت کے لیے نہایت اہم تھیں، کیونکہ یہ مالکان کی شناخت کے لیے اشیاء کو لیبل کرنے اور محفوظ پیکیجز کی تصدیق کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ عام تجارتی اشیاء میں زرعی مصنوعات، تیار شدہ اشیاء جیسے موتی اور مٹی کے برتن، خام مال جیسے دھاتیں اور لکڑی، اور پرتعیش سامان جیسے گولے اور نیم قیمتی پتھر شامل تھے۔ ہڑپا کے لوگ دور دراز کے علاقوں بشمول میسوپوٹیمیا کے ساتھ تجارت کرتے تھے، جو اقتصادی خوشحالی اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دیتی تھی۔ یہ سامنے ہڑپائی برتن ہیں، یہ ہے جو ہے وہ دکھاتا ہوں آپ کو قریب سے۔ اناج رکھنے کے بڑے بڑے مرتبانوں سے لے کر روزانہ استعمال کی برتن، سنگھار کی چیزیں رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے برتن بھی ملے ہیں ہڑپا سے۔ یہ تمام برتن کمہار کے چاک کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ بعض پر گہرے سرخ رنگ کی دھاریاں بھی بنی ہوئی ہیں۔ سادہ قسم کے برتنوں میں تشتریاں، بیکرز، لگن، پانی کے جگ اور ان کا ڈھکن، انگیٹھیاں اور غلے کے بڑے بڑے مرتبان شامل ہیں۔ اکثر برتن گہرے سرخ رنگ کے ہیں جن پر سیاہ رنگ کے بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ فن تعمیر ایسا تھا کہ ہڑپا اور موجوداڑو کے باشندے مختلف سائز کی اینٹیں اور نالیوں کے پائپ بنانے میں کافی ماہر تھے۔ اس کے علاوہ وہ مختلف نمونوں کی سجاوٹی اینٹیں بھی بناتے تھے۔ ان چیزوں کو اتنی اچھی طرح بھٹی میں پکایا جاتا تھا کہ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود بھی ان کی اصلی حیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کھدائی کرنے کے بعد ان کے کنارے ٹوٹے اور نہ ہی ان پر کوئی خراش آئی۔ میچور ہڑپا آ گیا۔ موجوداڑو، ہڑپا اور سندھ کے دیگر تاریخی مقامات اور جنوبی بلوچستان کے علاقوں سے کثیر تعداد میں وزن کرنے والے پتھر کے باٹ ملے ہیں، جن سے وزن کرنے کے ایک باقاعدہ نظام کا انکشاف ہوتا ہے جو اجتماعی طور پر وادی سندھ کے تمام علاقوں میں رائج تھا۔ ان کی شکل مکم نما ہے، اکثر کا رنگ بھورا ہے لیکن سلیٹی رنگ کے مخروطی وضع کے بھی ہیں، جن کے نمونے اہلم اور میسوپوٹیمیا میں سے ملتے ہیں۔ وزن کے تمام باٹ نہایت متناسب طریقے سے ایک منفرد اصول کے تحت مرتب کیے گئے ہیں جو قدیم تہذیب کے گہواروں میں مشترک تھا۔ چھوٹے باٹوں کا وزن بالترتیب دوگنا ہوتا ہے۔ پیمائش کے اصولوں میں اصولی طریقے سے 16 کے عدد کا تناسب برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ باٹ اصول اشاریوں کے تحت بنائے گئے تھے۔ چند بہت ہی چھوٹے وزن کے پیمانے موجوداڑو سندھ میں ایک صراف کی دکان سے برآمد ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے باٹ، ترازو، یہ کھلونے، کھیل کی چیزیں، انسانوں یا جانوروں کی شکل والے مٹی کے کھلونے عام طور پر رائج تھے۔ ان کے علاوہ چھوٹی بیل گاڑی، لوڈ رکھنے والے پہیوں پر بنی ہوئی چڑیاں اور گیندے وغیرہ بھی کافی تعداد میں ملی ہیں۔ جوا کھیلنے کا بھی عام رواج تھا، کیونکہ کثیر تعداد میں مٹی، پتھر، مسالے، سیپ اور ہاتھی دانت کے بنے ہوئے مورے اور پانسے برآمد ہوئے ہیں۔ وادی سندھ میں کھدائی کرنے سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ 3000 سال قبل مسیح میں بھی عورتیں اپنے آپ کو سونے، چاندی، قیمتی پتھروں، تانبے، کانسی، سیپ اور مسالے کے زیورات سے آراستہ کرتی تھی۔ کھدائی سے ملنے والے ہار، جھومر، چوشن بازو، چوڑیاں اور انگوٹھیوں کے متعدد نمونے اس بات کی دلیل ہیں۔ یہ سامنے ایک خاتون کا مجسمہ بنایا گیا ہے جو ہار سنگھار میں مصروف ہے۔ یہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے کہ بیل گاڑیاں استعمال ہوتی تھیں۔ یہ نیچے اس کا ایک چھوٹے سے اسٹیچو بھی بنے ہوئے ہیں، اور ادھر جو گیلریز ہیں اس میں سیپ اور گھونگے کی چیزیں، یہ بڑے بڑے برتن ہیں جو اس دور میں استعمال ہوتے تھے۔ یہ قبرستان ایچ میں سے ملنے والی چیزیں ہیں، یہ سارا کا سارا ہڑپا میں سے ملے ہیں۔ قبرستان ایچ جو ہڑپا کے ٹیلے کے جنوب میں واقع ہے، وہاں سے 2 درجن سے زیادہ مدفن برآمد ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر جزوی دفن تھے۔ یہ مخصوص سرخ رنگ کے ضروف کے ساتھ منسلک تھے جو ہڑپا کے اصلی برتنوں سے خاص طور پر مختلف تھے۔ ان تدفینی ضروف پر بنے ہوئے نمونوں میں
اور چڑیاں، پودے، آنکھیں، ستارے اور کبھی کبھی انسانی اشکال ملتی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ قبرستان ایچ کے لوگوں نے ہی ہڑپا کی تہذیب پر آخری ضرب لگائی تھی۔ تانبے اور کانسی سے بنی ہوئی اشیاء ہیں، یہ وادی سندھ کے لوگ بھی استعمال کرتے تھے۔ سونا، چاندی، سیسا، تانبا، ٹن اور کانسی وغیرہ کے استعمال سے بخوبی واقف تھے۔ تانبے کا استعمال کثرت سے ہوتا تھا، چنانچہ خانگی استعمال کی اشیاء مثلاً اوزار، مجسمے اور زیورات بالعموم تانبے کے ہی بنتے تھے۔ کھانا پکانے کے برتن، مثلاً تشتریاں اور توے وغیرہ بھی بنانے میں کانسی کا استعمال کرتے تھے۔ لڑائی کے ہتھیاروں میں نیزے، خنجر اور کلہاڑے وغیرہ ملے ہیں۔ کلہاڑے دو قسم کے تھے، ایک تو لمبے پتلے اور دوسرے چوڑے اور چھوٹے۔ یہ برتن ہیں مابعد الہڑپا، یہ اس دور کے برتن ہیں۔ یہ ترقی یافتہ ہڑپا آ گیا جی۔ سندھ رسم الخط، جسے ہڑپا رسم الخط بھی کہا جاتا ہے، وادی سندھ کی تہذیب کے ذریعے استعمال ہونے والی علامتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ علامتیں مختلف اشیاء پر ظاہر ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر نوشتہ جات مختصر ہوتے ہیں اور بہت کم سیاق و ثبات فراہم کرتے ہیں، جس سے یہ تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا یہ کسی مخصوص ہڑپا زبان کے لیے تحریری نظام کی نمائندگی کرتے ہیں، جو ابھی تک نامعلوم ہے۔ متعدد کوششوں کے باوجود رسم الخط کو ابھی تک سمجھا نہیں جا سکا۔ یہ اناج رکھنے کے بڑے بڑے برتن ہیں، وادی سندھ میں بھی استعمال ہوتے تھے اور ہڑپا میں بھی استعمال ہوتے تھے۔ سیپ اور گھونگے کی چیزیں ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب، ہڑپن تہذیب، جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں ہڑپن سویلائزیشن، اس میں سیپیاں اور دوسری چیزوں سے زیورات بنائے جاتے تھے۔ یہ وہ مہریں ہیں جو آج تک پڑھی نہیں جا سکی۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی مہریں ہیں، یہ رکھی ہوئی ہیں، یہ کم از کم 1 انچ سے لے کر 1.5 انچ تک کی سائز کی ہیں، اور ان پر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آج تک پڑھا نہیں جا سکا۔ مٹی کی مورتیاں بنانے کا رواج تھا وادی سندھ کی جو تہذیب تھی۔ تمام مورتیاں زنانہ اور عریاں ہیں، یہ ایک خاص بات تھی۔ وہاں سے جو ایک رقاصہ کی مورتی ملی تھی وہ بھی عریاں تھی، جو 4 انچ بڑی تھی، اور اس کے علاوہ بھی جتنی مورتیاں ملی ہیں وہ بغیر کپڑوں کے ہیں۔ غالباً ان مورتیوں کو گھروں میں متبرک دیویوں کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا۔ ان کے بالوں کی آرائش اور ہاروں کی زبائش سے بآسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے وادی سندھ کی عورتوں کے نزدیک بناؤ سے گھر کا معیار کتنا بلند تھا۔ یہ وہ پروہت کا مجسمہ ہے جسے کنگ پریسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ موہنجودڑو سے ملا تھا 1925 اور 26 کے درمیان۔ یہ وہ پروہت ہے جسے ہمیں دے دیا گیا تھا، جبکہ جو رقاصہ تھی اس سے ہندوستان کے حوالے کر دی گئی، نہیں وہیں رہنے دیا گیا۔ یہ سامنے وہ 4 انچ کی رقاصہ ہے جس کا مجسمہ اور کنگ پریسٹ کے 2 مجسمے موہنجودڑو سے برآمد ہوئے تھے۔ یہ دونوں مجسمے بعد میں دہلی لے جائے گئے تھے، لیکن یہ کنگ پریسٹ کا مجسمہ تو پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔ تاہم ڈانسنگ گرل کا مجسمہ آج بھی دہلی کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ یہ بہت بعد میں بٹوارہ ہوا، چونکہ رقص ان کی تہذیب اور ثقافت کا حصہ ہے، لہذا یہ سوچا گیا کہ وہ انہی کے پاس رکھا رہنے دیا جائے اور یہ ہمارے پاس آ جائے۔ یہ اس کی بالکنی ہے۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یہ عجائب گھر روشنیوں سے منور ہے۔ عام طور پر جو میں نے عجائب گھر دیکھے ہیں، موہنجودڑو کا، ٹیکسلا کا، کراچی کا، وہاں روشنی کم ہے، اور اس کی جو عمارت ہے یہ نئی بنی ہے غالباً، اور اس کا کریڈٹ بھی محکمہ آثار قدیمہ کو جاتا ہے کہ اس نے یہ سارا بندوبست کیا۔ اور ہڑپا میں جو کچھ آپ نے دیکھا وہ اس کا کریڈٹ میں یہاں کے کیوریٹر جناب ٹیپو صاحب کو دوں گا، اسد نواز ٹیپو صاحب کو۔ تو آئیے جی، یہاں ماشاءاللہ وہاں روئی دھنکی جا رہی ہے، اور یہ سامنے ایک خاتون کھڑی ہے، چارپائی کی عکاسی کی گئی ہے، یہ زبردست جی۔ یہ سر روئی رکھی ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح روئی دھنکی جاتی تھی، اور اس کے بعد اس میں مطلب اس سے چارپائیاں بنائی جاتی تھی۔ ان گیلری میں بھی جو ہے وہ پاٹس لگے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھڑے لگے ہوئے ہیں، یہ اپنا مکمل برتن ہیں۔ یہ عجائب گھر اچھا ہے، کم از کم آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو صحیح طور پر نظر آتی ہیں۔ ادھر بھی پرانے دور کے برتن رکھے ہوئے ہیں جو ہڑپا سے ملے، موہنجودڑو سے ملے اور وادی سندھ کی تہذیب سے ملے۔ اور جناب یہ ہڑپا کے دور کی صحیح عکاسی کی گئی ہے۔ ایک کمہار ہے، وہ چاک پر برتن بنا رہا ہے، حقہ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، کچھ برتن رکھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ کشتی ہے جس کشتی سے ہڑپا کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک مزدور دکھایا گیا ہے جس نے وزن اٹھایا ہوا ہے، بوری ایک اٹھائی ہوئی ہے۔ پیچھے یقینی طور پر ہڑپا کا شہر ہے۔ یہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو غالباً کچھ بنا رہی ہے یا کچھ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ بہت سے چھوٹے چھوٹے برتن رکھے ہوئے ہیں اور اپنا کھلونے رکھے ہوئے ہیں، معذرت، جسے ہم کوگو کوڑے بولتے ہیں پنجابی میں۔ یہ جناب وہ کشتی جو یہاں ہڑپا میں استعمال ہوتی تھی، اور یہ وہ مقبول عام ایک تصور ہے کہ شاید ہڑپا میں جو غلام تھے وہ گندم پیسا کرتے تھے۔ یہ گندم کی خوشے رکھے ہوئے ہیں، کچھ خوشے
उसमें ओखली आप कह सकते हैं, इसे ओखली में डाले हुए हैं और ये उसे पीसने में मसरूफ़ है। मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो ये आपको ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। ये सारी कदीम समाजी ज़िंदगी है हमारी, जिसकी अक्कासी की गई है कुछ तस्वीरों की मदद से। ये तो खैर जदीद लिबास है जिससे इनकी अक्कासी होती है। साथ ये पंजाब की एक रवायती लस्सी बनाने के सारे आलात हैं। ये अपना चाटी है, कड़वंज है, उसके बाद मधानी है, चपनी है, पीछे वो नेत्रा है जिससे वो खातून लस्सी बना रही है। ये वो बर्तन हैं जो मौजूदा दौर में भी इस्तेमाल होते हैं। ये एक कुएँ की अक्कासी की गई है, एक ऐसे मश्क से पानी निकाला जा रहा है कुएँ से। साथ कांसी और बर्तन में रखे हुए हैं। ये रोटी पुराना हॉट पॉट जिसे आप कह सकते हैं, ये वो था। ये चरखा पंजाबी सकाफत की एक और अलामत, प्रात जिसमें वो आटा गूंदा जाता है। अब मुझे नहीं पता कि उर्दू में से क्या कहते हैं। ये आगे लोटा आ गया। लोटे की इस्तेलाह खैर आजकल तो बहुत ख़राब है, लेकिन बहरहाल तशला अच्छा तशला अमीन राजपूत साहब मेरे साथ है, उन्होंने मुझे बताया कि उर्दू में इसको तशला बोलते हैं और पंजाबी में ये परात है। ये ऊपर तस्वीरें लगी हुई है, तस्वीरों के जरिए अक्कासी की गई है। और ये पुराने बर्तन, मटके जिनसे पानी भरा जाता था, और ये वो ऊखरी और नीचे एक मिट्टी का बना हुआ मूसल जिसमें आम तौर पर अनाज या मसाले पीसे जाते थे। ये तसव्वुर भी बहुत अजीब है कि आप ऐसी चीज़ों के दरमियान खड़े हों जो पत्थरों की उन दीवारों से बरामद हुए हों, उन घरों से बरामद हुए हों जो सदियों तक ज़मीन में दफन रहे। लेकिन अगर कोई चीज़ सदियों ज़मीन में दफन रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सकाफत या समाज की वो निशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो निशानियाँ दोबारा ज़िंदा हो जाती हैं। आम तौर पर एक मुहावरा कहा जाता है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है, और ये गलत भी नहीं। कम से कम हड़प्पा के म्यूज़ियम में खड़े होकर यही महसूस होता है कि हम तारीख़ के एक और दौर में ज़रूर दाखिल हो गए हैं, लेकिन हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान है ये तकरीबन वैसा ही है जैसा आज से कई हज़ार साल पहले था। ये चारपाई, ये मेरे सामने खातून जो खड़ी है, इसी तरह की चारपाइयाँ अब भी इस्तेमाल होती हैं, रोइया भी धुन की जाती है। ये इस में जो चीज़ें लगी हुई हैं इनमें से कुछ तो मेरे बचपन की हैं, यानी ये जो खिलौने हैं मैं बचपन में इनसे खेला हूँ। ये जो बर्तन लगे हुए हैं ये भी मेरे देखे वाले हैं। तराजू मेरा देखा वाला है और यकीनन मेरी उम्र के बाकी लोगों ने भी इस्तेमाल किया होगा। ये सारी चीज़ें हम मिट्टी से बनाते रहे हैं। ये चूल्हा मेरे अपने गांव की पहचान है। मेरा जो पिंड था, जो मेरा जो गांव था, उसमें मेरे घर में इसी तरह का चूल्हा था, चंगेर थी। ये सारा कुछ जो है ये सदियों पुराना ज़रूर है, हज़ारों साल भी पुराना हो सकता है, लेकिन ये सारा कुछ हमें हमारे कल की माजी की याद दिलाता है और हमें ये बताता है कि माजी कभी दफन नहीं होता, बल्कि आपके साथ साथ चलता है, आपकी यादों की शक्ल में। और वो कभी कभी वो यादें मुजस्सम होकर हमारे सामने आ जाती हैं, और जब वो यादें मुजस्सम होकर हमारे सामने आती हैं तो वो किसी म्यूज़ियम की ज़ीनत बन जाती हैं, किसी अजायब घर में रखी जाती हैं, कहीं नुमाइश के लिए रख दी जाती हैं, ताकि आने वाले लोग उनसे इबरत तो हासिल करें, लेकिन ये भी याद रखें कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।